فرما رہے ہیں کہ میں شاہ صاحب کی جدائی کی یہ باتیں کر نہ سکوں گا، تو بہرحال اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ماشاءاللہ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیے، اور جناب پیر انوار حسین صاحب قادری تشریف لا رہے ہیں، آگے سے راستہ دے دیں جی۔ پیر انوار حسین صاحب قادری تاندلہ والا سے تشریف لا رہے ہیں، آگے سے راستہ دے دیں جناب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب پیر انوار حسین قادری صاحب ٹھیک ہے جی، ادھر کام تیار ہے، ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں جی، آپ تشریف رکھیں، اور میں جناب صاحبزادہ پیر انوار حسین قادری سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ادھر تشریف رکھنے کی بجائے میک پہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ العلی، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والحامدین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ علماء کرام، لائق صد احترام، مشایخ عظام و برادران طریقت و شریعت، خدا جانے حضرت سید نظر حسین شاہ صاحب کو جانتا ہوں، زال کو اور زوئے کو، کہ یہ کس کی نظر لگ گئی، لیکن اس میں شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النظر حق، نظر کا لگ جانا صحیح ہے، لیکن ہم تصور کرتے ہیں کہ صرف نظر بد ہی ہوا کرتی ہے۔ نہیں، جو حق کی نظر ہے، سچی نظر ہے، وہ بھی لگ جاتی ہے، اور بھری محفل میں دانستہ تجھے دیکھوں تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی مقام تہنیت ہوتا ہے، کوئی مقام تعزیت، اور چونکہ یہ مقام تعزیت ہے اور ہم ایک عاشق جمال مصطفیٰ اور عارف ذات کبریاء حضرت سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتو کو ثواب پہنچانے کے لیے، یا یوں کہوں نذرانہ عقیدت اور ہدیہ تبریک کے کچھ گلدستے اور کچھ کلیاں اور کچھ ڈالیاں اور کچھ پھول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اور موت عدم ماض نہیں، الموت لیس عدم ماض ولا فناء صرف بل انتقال من الدار الى الدار۔ موت ایک عدم ماض نہیں، نسیم منسیہ ہو جانے کا نام نہیں، موت تو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، ایک حویلی سے دوسری حویلی کی طرف، اور ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد شعور قائم رہتا ہے، میت سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، انہو یسمع قران علیہم، جب تم کسی میت کو دفن کر کے لوٹتے ہو تو وہ تمہاری جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اور شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون یقرؤون القرآن فی قبورہم یصلون کما قال۔ ایمان والے تو اپنی قبروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور ذرا اس سے بڑھ کر اور کیا سوغات ہوگی کہ آقا نامدار نے فرمایا الموت توفۃ المومن،
موت تو صاحب ایمان کے لیے، صاحب محبت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب محبوب کی طرف سے محب کو تحفہ ملتا ہے تو وہ مسرت و شادمانی سے پھولے پھولے نہیں سماتا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس گل کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات۔ ارے مرنے کے بعد جمال مصطفیٰ کی تابانیوں سے صاحب ایمان بہرور ہو جائے تو ایمان والا اس موت پہ کیوں نہ مر جائے؟ وہ تو اس موت پہ مرتا ہے جس حجاب کے اٹھنے کے بعد جو تمام عبادات و ریاضات بلکہ تقوی اور بلکہ تمام مراتب اور مدارج کا ثمرہ ہے اور جلت غائی ہے، کیونکہ تمام مراتب کی جان جمال مصطفیٰ کی تابانیوں سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور مرنے کے بعد اگر میت جمال مصطفیٰ کی تابانیوں سے اپنی آنکھوں کو ہمکنار کرے تو یہ تو اس کے لیے مسرت و شادمانی کا ایک مقام ہے، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے جس مرحوم و مخلوق نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری اور حضور کی محبت میں ہر سانس کو کھولا بھی صحیح اور بند بھی کیا، تو یقیناً اس کی قبر القبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا کا فرمان ہے قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، علماء کرام جلوہ افروز ہیں، جنت میں موت نہیں۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا پھر قیامت تک پھر ہمیشہ کے لیے وہ مرے گا نہیں۔ جب جنت میں موت نہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ایمان والے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یقیناً ما رآہ المومنین حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو ایمان والا اچھا سمجھے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو حضرت سید نظر حسین شاہ صاحب کے لیے ایمان والوں کی یہ گواہی ہے کہ انہوں نے عشق مصطفیٰ میں ہر زندگی کا لمحہ گزارا، لہذا ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت میں موت نہیں، لہذا شاہ صاحب کو قبر میں موت نہیں۔ جس موت کو ہم تصور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو نسیم منسیہ ہو گیا، نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہو یستانس بذکرکم، جب تم کسی میت کے پاس جاتے ہو تو وہ تم سے انس حاصل کرتا ہے۔ دیکھا نہ جیتے جی مجھے فرقت کا ماجرا، ایک اشارہ کروں گا، دیکھا نہ جیتے جی مجھے فرقت کا ماجرا، جب مر گیا تو قبر پہ آیا وہ دل ربا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی دل ربا جلوہ افروز ہو گئے ہوں گے آج جو عمر بھر ان سے کٹے رہے۔ دیکھا نہ جیتے جی مجھے فرقت کا ماجرا، جب مر گیا تو قبر پہ آیا وہ دل ربا، چادر چڑھائی پھولوں کی اور کہہ کے فاتحہ، اس وقت جھنجھلا کے انہیں میں نے یہ کہا آہستہ بر کے گل بافشاں بر مزار ماں، آہستہ برگ گل بافشاں بر مزار ماں، کی نازک است شیشہ دل دل کنارے ماں۔ اے بے نیاز محبوب، میری قبر پہ پھولوں کی پتیوں کو آہستہ آہستہ ڈالیے، کیونکہ میرے دل کا آئینہ بڑا نازک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پھول کی پتیوں سے میرے دل کا شیشہ ٹوٹ۔ آہستہ برگ گل بافشاں بر مزار ماں، کی نازک است شیشہ دل دل کنارے وا۔ اور بقول حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تو میری قبر پہ جلوہ فرما ہو، جلوہ فگن ہو، تشریف لائے تو جیسے باد صبا چلتی ہے اور غنچے چٹک کر پھول بن جاتے ہیں، ایسے ہی اگر تو باد صبا کی طرح میرے مزار پر آئے گا تو جیسے کلیاں چٹک کر پھول بن جاتی ہیں، تیرے آنے کی وجہ سے میں اپنے کفن کو پھاڑ کر باہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لیکن ذرا یہ تصور فرمائیے کہ تمام عبادات و ریاضات کا لب لباب اور مقصد اور منزل مقصود بقول علامہ اقبال یہی ہے، تو فرمودی رہے کعبہ گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس لیے ہم نے بیت اللہ کی راہ کو
اختیار کیا. آپ نے فرمایا ہم نے حجر اسود کی تکمیل کی. آپ نے فرمایا ہم نے پیاروں کے نقشے کف پا پہ خدا کو سجدہ کیا. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. آپ نے فرمایا اس لیے ہم نے پتھروں کو بھی پہاڑیوں کو بھی آپ کے فرمان کے مطابق من شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں سمجھا. جہاں اللہ کے پاک بندوں کا اور بندیوں کا نقشے کفے پا ہو، اگر وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے تو جہاں مرد میدان محبت کا عاشق جمال مصطفیٰ کا جہاں نقش کفے پا ہو تو وہ دلیل ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے. لہذا اللہ والوں کی قبریں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں، اور جنت کی خوشبو سے دل و دماغ معطر ہوتے ہیں. ارے جنت میں جنتی جاتے ہیں، ارے انادل ہوں یا بلبلیں ہوں یا کمریاں ہوں یا ارے وہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ہی کیوں نہ ہوں، وہ باغ میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرتی ہیں. کسی بھونٹ کو کسی پھول کی خوشبو نہیں آتی، کسی گودھے کو یہ جس کے دماغ میں بد عقیدگی کی گندگی ہو اس کو خوشبو نہیں آتی. جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کے دماغ صحیح عقیدہ سے مخمور ہیں، مسحور ہیں، محمور ہیں، منور ہیں، معطر ہیں اور معنبر ہیں، ان کو اللہ والوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے فرمایا ایمان والوں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں، اور یقیناً حضرت سید نظر حسین صاحب کی قبر جنت کا ایک باغ ہے. اور اس جنت کے باغ میں سے خوشبو سونگھنے کے لیے یہ کیسی کیسی پیاری صورتیں ہیں، یہ کیسی کیسی نرالی سیرتیں ہیں. تو منزل مقصود حضور کا دیدار ہے تو جا رہے ہیں بڑے ہجوم کے ساتھ دیکھنے قبر میں یار کی صورت. کتنا سستا ہے یہ حسین سودا، مر کے دیکھیں گے سرکار کی صورت. کتنا سستا ہے یہ درویش کا شعر ہے. کتنا سستا ہے یہ حسین سودا، مر کے دیکھیں گے سرکار کی صورت. جب مرے اور حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، ارے یہ موت موت نہیں بلکہ پیام حیات جاودانہ ہے. یہ موت موت نہیں، موت تو کہتے ہیں مر جانے کو، یعنی ختم ہو جانے کو جو ہمارا تصور ہے، لیکن قرآن و حدیث کی یہ تصور نہیں ہے. مرنے کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، ہم ان قریب تمہیں ملنے والے ہیں. تو وہ جواب دیتی ہیں وعلیکم یا اہل الوجود نحن لکم لمنتظرون، او کما قال، اے اہل وجود تم پر بھی سلام ہو، ہم تو تمہارا انتظار لیے بیٹھے. ان کے ساتھ ہم نے ملنا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ صرف کڑوا ہی نہیں ہوتا، ذائقہ ترش بھی ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ پھیکا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کسیلا بھی ہوتا ہے. تو موت ایمان والے کے لیے میٹھا ذائقہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا مٹھاس ہوگی کہ قبر میں قدم رکھے گا، سامنے بے سہاروں کا سہارا، بے کنار کا کنارہ، رب اقدس کے حسن و جمال کا نظارہ، بلائیں لے گا، اپنے سینے سے لگائے گا. قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ. تو سید نظر حسین شاہ صاحب عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر گئے ہیں اور وہ راستہ دکھا کر گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی ان پاک باز لوگوں کی راہوں پہ چلیں اور یہی خدا سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. الہی ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی. نعمتیں کن پر ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کی نعمتیں ہیں نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور پاک باز لوگوں پہ. وحسن اولئک رفیقا.
قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی تعلق، ان سے نسبت، ان سے عیادت، ان سے محبت، یہ رفاقت بہت ہی حسین ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اللہ حسین اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پاک باز لوگوں کے ساتھ جو رفاقت ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ کو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر، راضی ہو اور راضی کر۔ کیسے اللہ کو تو راضی کرے گا یا کیسے تو راضی کر سکتی ہے نفس مطمئنہ؟ تو اللہ تعالیٰ طریقہ فرماتا ہے فادخلی عبادی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ الحمدللہ حضور کے غلاموں سے ہماری نسبت ہے۔ ایک عاشق جمال مصطفیٰ کی تعزیت کے لیے، ہم ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں۔ یقیناً روح کے لیے در مرحلہ عشق قرب و بود نیست، قرب کی اور دوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے روح کی ایک کرن ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی قوت متخیلہ سے شاہی مسجد میں خیال جاتا ہے کوئی چلا گیا، ہمارا خیال گنبد خضرا کا نوبہاری منظر دیکھنے کے لیے گنبد خضرا کا طواف کرتا ہے۔ ہمارا خیال نہ تو راستے میں کوئی حجاب ہے، نہ کوئی پتھر حاجب ہے، نہ کوئی سمندر کا کوئی حجاب ہے، ارے خیال ایک آن میں ہمارا پہنچ جاتا ہے گنبد خضرا کی طرف۔ اور زبان پہ جب بھی مدینے کی گفتگو آئی، نگاہ گنبد خضرا کو جا کے چھو آئی۔ بات صرف اتنی ہے جہاں ہمارا خیال پہنچتا ہے اللہ والوں کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، جہاں اللہ والوں کی نگاہ پہنچتی ہے ارے پیاروں کا، انبیاء کا وہاں وجود پہنچ جاتا ہے۔ سلطان العارفین بازی المستعار بھی فرماتے ہیں ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، ہمارے جسم ہماری روحیں ہیں۔ تو روح کے لیے کوئی حجاب نہیں، ہماری قوت متخیلہ کے لیے کوئی حجاب نہیں، لہذا روح خدا کی بارگاہ اقدس میں پہنچی، یقیناً اعلیٰ علیین میں پہنچی۔ اور جیسے ہمارے خیال پہنچ جاتا ہے، نگاہ پہنچ جاتی ہے، روح کے لیے کوئی قرب و بود نہیں، لہذا شاہ صاحب کی روح ہمارا طواف کر رہی ہے، ہمارے دلوں کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے، حضور کے دامان رحمت میں ہمیں مقام ملے، ہمیں بھی موت نے آنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، نزا کے وقت بھی آنکھیں کھلی رہیں اپنی، کسی نے کاش نہ پوچھا کہ دیکھتا کیا ہے۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ پیر انوار حسین قادری صاحب۔